الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 103 ہے، جس میں ہم لوگ جوازم کے بقیہ احکام کو پڑھیں گے۔ جب دو فعل مضارع کو جزم دینے میں ان شرطیہ ہی اصل ہے، اس کے علاوہ اسماء شرط جازمہ دو فعل مضارع کو اس بنیاد پر جزم دیتے ہیں کہ ان میں ان کا معنی شامل ہوتا ہے، جیسے من یزرنی اکرمہ، یہ مثال ان یزرنی احد اکرمہ کے معنی میں ہے۔ یعنی اسماء شرط جازمہ جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ ان میں ان کا معنی شامل ہوتا ہے، ان کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے من یزرنی اکرمہ، اس میں من اسم شرط ہے، اس نے اکرم یزر اور اکرم دونوں کو جزم دیا ہے، اس لیے کہ اس من اسم شرط میں ان حرف شرط کا معنی شامل ہے۔ مثال کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ان یزرنی احد اکرمہ، کہ اگر کوئی میرے پاس ملنے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ جن دو فعلوں پر ادوات شرط جازمہ داخل ہوتے ہیں، ان میں یہ شرط نہیں ہے کہ دونوں مضارع ہوں، یہ شرط نہیں ہے کہ دونوں فعل مضارع ہوں، بلکہ دونوں مضارع یا دونوں ماضی یا دونوں مختلف ہو سکتے ہیں۔ دونوں مضارع ہوں یا دونوں ماضی ہوں، یا ایک ماضی ہو ایک مضارع ہو، یا ایک مضارع ہو ایک ماضی ہو، یعنی ایک ماضی دوسرا مضارع۔ اگر دونوں مضارع ہیں تو دونوں لفظاً مجزوم ہوں گے، اور اگر دونوں ماضی ہوں تو دونوں محلاً مجزوم ہوں گے، اس لیے کہ ماضی مبنی ہوتا ہے، ماضی مبنی ہوتا اور مبنی پر اعراب نہیں آتا ہے۔ مبنی جو ہے محلاً اس پر اعراب آتا ہے تو محلاً مجزوم ہوں گے۔ اور اگر دونوں مختلف ہیں، اگر دونوں مختلف ہیں تو مضارع لفظاً مجزوم ہوگا اور ماضی محلاً مجزوم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جب فعل شرط ماضی ہو اور فعل جواب شرط مضارع ہو، فعل شرط کیا ہو؟ ماضی ہو، فعل جواب شرط مضارع ہو، تو اب جو پہلا حکم بتایا گیا ہے اس حکم کے مطابق ماضی جو فعل شرط ہے وہ محلاً مجزوم ہوگا، اور جواب شرط کا جو فعل مضارع ہے وہ لفظاً مجزوم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ تو یہ جائز ہے، لیکن اس مضارع میں مجزوم ہونے کے علاوہ اس کا مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہونا بھی جائز ہے، یعنی ایک اور طریقہ اس میں جائز ہوگا، اور جملہ اسمیہ جواب شرط ہوگا، جیسے ان زرتنی اکرمکا۔ زرتا یہ فعل شرط ماضی ہے تو یہ محلاً مجزوم ہے۔ اکرم کا اور اکرم کا، اس میں دو طریقے جائز ہیں۔ ایک طریقہ تو جو پہلے بتایا کہ وہ مضارع لفظاً مجزوم ہوگا، لیکن اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی جائز ہے کہ اس کا مبتدا محذوف مانا جائے، اور جب مبتدا محذوف مانا جائے گا اس کی خبر ہوگی اکرم کا، تو اکرمو مرفوع رہے گا، مجزوم نہیں رہے گا۔
اس کی تقدیری عبارت ہوگی انا اکرمک، ان زرتنی انا اکرمک۔ تو اگر فعل شرط ماضی ہے اور جواب شرط مضارع ہے تو ایسی صورت میں جواب شرط والے فعل مضارع میں دو طریقہ درست ہوگا۔ ایک عام طریقہ جو ہے کہ وہ لفظاً مجزوم ہوگا، اور دوسرا طریقہ یہ کہ وہ مرفوع رہے۔ اور کیوں مرفوع رہے گا؟ کس بنیاد پر؟ کہ اس کا مبتدا وہاں محذوف ہوگا اور وہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا جو جواب شرط میں فعل ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ انا اکرمک اس کی تقدیری عبارت ہوگی، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر کے تب یہ جواب شرط ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ادوات شرط جازمہ، شرط اور جواب شرط دونوں کے فعل کو اس وقت جزم دیں گے جب جواب شرط کے جملہ پر فا داخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ ادوات شرط جازمہ چاہے شرطیہ ہو حرف، چاہے اسماء شرط ہو، یہ شرط اور جواب شرط دونوں کے فعل کو جزم دیں گے کب؟ جب جواب شرط پر فا داخل نہ ہو۔ جیسے من یجتہد ینجح، تو یجتہد بھی مجزوم ہے اور ینجح بھی مجزوم ہے، لیکن جواب شرط کے جملہ پر جب فا داخل ہوگا تو اس کا فعل موقع محل کے اعتبار سے مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ یعنی گویا وہ فا مانع ہوگی، رکاوٹ بنے گی کہ جو ادات شرط جازم ہے وہ فا کے بعد والے فعل میں جزم نہیں کرے گا، فا کے بعد والے فعل میں جزم نہیں کرے گا، یعنی اس کے عمل سے گویا فا روک دے گا۔ شرط کے فعل میں تو وہ عمل کرے گا، لیکن جواب شرط جس پر فا داخل ہے اس کے فعل میں ادات شرط عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہ پورا جملہ وہ جزم کی جگہ پر مانا جائے گا، یعنی اس کا عمل ڈائریکٹ فعل پر نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس کا معمول پورا جملہ ہوگا، پورا جملہ جو ہے جزم کی جگہ میں ہوگا۔ تو گویا فا جو جواب شرط پر داخل ہوتا ہے وہ فا ادات شرط جازمہ کے عمل کو روک دیتا ہے، جواب شرط میں عمل نہیں کرنے دیتا ہے۔ یہی بات ہوئی نا؟ من یجتہد، جیسے من یجتہد فسوف ینجح، من یجتہد فسوف ینجح۔ تو اب دیکھو من نے یجتہد کو تو جزم دیا ہے، لیکن ینجح کو جزم دیا ہے؟ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ جواب شرط پر فا داخل ہے، اور یہاں جو فعل ہے ینجح مرفوع ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی ناصب یا جازم داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ فسوف ینجح کا پورا جملہ جواب شرط یہ جزم کی جگہ میں ہوگا، فی محل جزم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ من یتکاسل فلن ینجح، من یتکاسل فلن ینجح، جو بھی سستی کرے گا ہرگز وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اب یتکاسل میں تو من نے عمل کیا ہے، لیکن ینجح میں عمل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟
من تکاسلا لم ینجح، جس نے سستی کی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ پہلی مثال میں ناصب و جازم سے خالی ہونے کے سبب ینجح مرفوع ہے، دوسری میں لن کی وجہ سے منصوب ہے، اور تیسری میں لم کی وجہ سے مجزوم ہے۔ اور تینوں مثالوں میں جواب شرط کا جملہ محلاً مجزوم ہے، محلاً مجزوم۔ تو گویا اسم شرط نے جواب شرط کے فعل پر عمل نہیں کیا ہے، بلکہ جواب شرط کے پورے جملے کو محلاً جزم دیا ہے، یعنی جزم کی جگہ میں پورا جملہ واقع ہے۔ اور یہ جزیہ ضروری تھا تاکہ یہ معلوم رہے کہ جواب شرط پر اگر فا داخل ہے تو ادات شرط جازم کا عمل جواب شرط کے فعل میں براہ راست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا عمل اس طرح سے ہوگا کہ جواب شرط کا پورا جملہ یہ جزم کی جگہ میں ہوگا۔ اس کے بعد ہے فعل شرط کا حذف، فعل شرط کا حذف۔ ان شرطیہ جب لائے نفی میں مدغم ہو، یعنی الا کے بعد، الا ایک تو حرف استثناء ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں ان اور لا، ان اور ان حرف شرط اور لا نافیہ کو جب مدغم کر دو گے تو بھی الا بنے گا نا۔ تو ان شرطیہ جب لائے نفی میں مدغم ہو یعنی الا کے بعد فعل شرط کو حذف کر دینا جائز ہے، جیسے عامل الناس بالحسنى وَإِلَّا يَكْرَهُوكَ۔ اور حذف کیوں جائز ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کا فعل اس پر دلالت کرے گا، دلیل موجود ہے۔ عامل الناس بالحسنى، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَإِلَّا يَكْرَهُوكَ، ورنہ وہ تم کو ناپسند کریں گے۔ تو اب تقدیری عبارت ہوگی وَإِلَّا تُعَامِلْهُمْ بِالْحُسْنَى، إِلَّا تُعَامِلْهُمْ بِالْحُسْنَى، اگر تم ان سے بھلائی سے پیش نہیں آؤ گے تو وہ لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ تو الا کے بعد تعامل فعل محذوف ہے، فعل شرط محذوف ہے، اور اس کے حذف پر دلالت کرنے والا فعل جو پہلے موجود ہے وہ بتا رہا ہے عامل الناس بالحسنى۔ یہی دلیل ہے، اس دلیل کے بنا پر الا کے بعد تعامل کا فعل محذوف۔ اس مثال میں فعل شرط محذوف، اس کی تقدیر ہے الا تعامل، اور جواب شرط کا فعل یکرہوک بھی ان کی وجہ سے مجزوم ہے، علامت جزم حذف نون ہے۔ یکرہونا ہے نا، یکرہونا سے نون گر گیا تو فعل شرط کو حذف کیا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی شرط اور جواب شرط دونوں کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، کبھی کبھی شرط اور جواب شرط دونوں کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور ان کے متعلقات میں سے کچھ باقی رہتا ہے، یعنی اس جملے میں سے کوئی ایک آدھ لفظ باقی رہتا، جیسے من سلم علیک فسلم علیہ، جو بھی تجھے سلام کرے تو اس سے سلام کر، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اگر وہ سلام نہ کرے تو تم سلام نہ کرو، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا۔ تو اب یہاں الا کے بعد فعل شرط حذف ہے
اور فلا کے بعد جواب شرط کا فعل حذف ہے، اور دونوں جملے میں سے الا اور فلا یہ تھوڑا سا حصہ باقی رکھا گیا ہے، بقیہ فعل دونوں میں حذف ہے، جو ہے اس میں شرط میں بھی اور جواب شرط میں بھی۔ اور تقدیری عبارت ہے وَإِن لَّمْ يُسَلِّمْ عَلَيْكَ، إِن لَّمْ يُسَلِّمْ عَلَيْكَ یا إِلَّا يُسَلِّمْ عَلَيْكَ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ، اگر وہ سلام نہیں کرتا ہے تم سے تو تم اس سے سلام نہ کرو۔ تو دونوں حذف ہوا کہ نہیں؟ وَإِلَّا فَلَا میں شرط کا بھی فعل اور جواب شرط کا فعل دونوں حذف ہے۔ چلو اس کو ختم ہی کر لو۔ جواب شرط کا حذف، وہاں تو صرف یہ تھا کہ صرف فعل کا حذف، چاہے شرط کا فعل ہو چاہے جواب شرط کا فعل حذف ہو، لیکن یہاں مکمل جواب شرط کا حذف، مکمل جواب شرط کا حذف۔ جواب شرط پر دلالت کرنے والی جب کوئی دلیل ہو تو جواب شرط کو حذف کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ شرط ماضی ہو۔ شرط کیا ہو؟ ماضی ہو۔ جیسے انت فائز ان اجتہدت، انت فائز ان اجتہدت، تو کامیاب ہونے والا ہے اگر تو نے محنت کی۔ تو ان اجتہدت کا جواب شرط جو ہے حذف ہے، اور وہ کیا ہے؟ تفز، انت فائز ان اجتہدت تفز، تو تفز جو ہے یہ جواب شرط حذف ہے، اس لیے کہ انت فائزن کا جملہ اس کے لیے دلیل بن رہا ہے، اس انت فائزن کی دلیل کی وجہ سے جواب شرط مکمل حذف ہے، اس کا کوئی جز بھی یہاں مذکور نہیں ہے، یعنی جواب شرط تفز محذوف ہے، اس پر دلیل انت فائزن کا جملہ ہے۔ طلب کے جواب میں مضارع کا مجزوم ہونا، طلب کے جواب میں مضارع کا مجزوم ہونا، مضارع جو ہے اگر طلب کے جواب میں واقع ہوتا ہے تو وہاں بھی فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ مضارع جب طلب کے جواب میں واقع ہوتا ہے تو ان مضمرہ کے ذریعے اسے جزم دیا جاتا ہے، جیسے تعلم تفز، جواب امر ہے، یہ امر کے جواب میں اور امر میں طلب ہے، تو اس کے جواب میں جو فعل مضارع آتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے۔ تعلم امر ہے تو تفز اس کے جواب میں ہے تو وہ مجزوم ہے۔ تعلم اور تقدیری عبارت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تقدیری عبارت ہے تعلم، علم حاصل کرو، ان تتعلم تفز، اگر تم علم حاصل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیے میں بتا دیا گیا ہے کہ طلب میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو نواصب میں پڑھے ہو، ہاں وہ امر ہے اور نہیں ہے اور استفہام ہے اور تمنی ہے اور ترجی ہے، سب کی مثالیں حاشیے میں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ طلب کے جواب میں مضارع کو اسی وقت جزم دیا جاتا ہے جب وہ طلب کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ہو، یعنی وہ طلب کا نتیجہ ہو، طلب کا نتیجہ ہو، وہ فعل مضارع کیا ہو؟ طلب کا نتیجہ ہو۔ جیسے لا تدنو من الاسد، لا تدنو من الاسد تسلم، شیر کے قریب نہ جاؤ تو تم محفوظ رہو گے۔ تو محفوظ ہونا یہ کس کا نتیجہ ہے؟ شیر سے قریب نہ جانے کا، تو محفوظ رہو گے۔ تو تسلم یہ نتیجہ کس کا ہے؟ شیر سے قریب نہ ہونے کا۔ تو ایسی صورت میں وہ فعل جو جواب میں واقع ہے وہ مجزوم رہے گا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح مذکورہ مثال اگر تعلم تفوز بھی ہے، اس لیے کہ فوز جو ہے کامیابی نتیجہ کس کی ہے؟ علم حاصل کرنے کا۔ چنانچہ سلامتی طلب لا تدنو کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے فوز طلب تعلم کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے نتیجہ نہ ہو، عربی والے کی جو ہے نسخے میں اس کو واضح کیا گیا، لا تدنو من الاسد تہلکو، اگر کہا جائے تو پھر تہلکو کو جزم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ہلاکت شیر سے قریب نہ ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ شیر سے قریب ہونے کا نتیجہ ہے۔ قریب ہو گئے تو وہ مار دے گا، ہلاک کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر جواب شرط کا فعل شرط کا نتیجہ ہو یا جواب کا نتیجہ ہو، مطلب طلب کا نتیجہ ہو، اگر جواب میں جو فعل واقع ہے وہ طلب کا نتیجہ ہو، تب تو وہ فعل جواب میں واقع ہونے کی وجہ سے مجزوم رہے گا، اور اگر نتیجہ نہ ہو تو مجزوم نہیں رہے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔